جی السلام علیکم. اچھا آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں پیج نمبر 11 سے، چونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم فرسٹ 10 پیجز کیے تھے کور. ٹھیک ہے، یہ بک میرے خیال میں اولڈ ہے، نئی بک ہے، اپڈیٹڈ ہی نہیں ہے. اچھا ہم نے واحد جمع جہاں پہ سٹارٹ کیے تھے وہاں تک ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ واحد جمع میں نے آپ کو کہا تھا کیرٹ گائیڈ سے بھی سارے کرنے ہیں، ٹیکسٹ بک کے اندر آنے والے بھی سارے کرنے ہیں، چاہے 5 میں ہے، 6 میں ہے یا 7 میں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کو ہر جگہ سے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ 9 10 کی یہ والی جو گرامر ہے، کچھ ایسے چند ایک ورڈز ہیں وہ اس میں ایکسٹرا ہیں، تو وہ والے بھی آپ کو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپشن میں آئے، بلینکس میں آئے، جب آپ کو رٹا لگا ہوا ہوگا، پکا یاد ہوگا، تب جا کے آپ پک کر سکیں گے. پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہاں پہ آپشن آئے نہ آئے، جس بچے کو یاد ہوتے ہیں وہ فوراً کلک کر جاتا ہے، الٹا آپشن کے ساتھ تو زیادہ وہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پیج نمبر آ جاتے ہیں 13 پہ. یہاں پہ ہے تذکیر و تانیث، یہ والی بھی کیرٹ گائیڈ میں بھی موجود ہے، بچوں نے انگلش میں بھی کرنی ہوتی ہے. سیول اسے کیا بولتے ہیں، میسکولن فیمنن، کیرٹ گائیڈ کے اندر بہت اچھی موجود ہے. اس کے علاوہ 9 10 کی گرامر اینڈ کمپوزیشن جو ہے اس کے لاسٹ میں نا، بالکل لاسٹ والے پورشن کے اندر جہاں پہ پارٹس آف اسپیچ سٹارٹ ہیں، وہاں پہ جا کے بھی اس کے بہت اچھے ڈسکرائبڈ ہیں کہ کتنی مطلب رٹے کے طور پہ انگلش کی بات کر رہے ہیں. اردو والے یہاں سے کرنے ہیں، پلس آپ لوگ تو یاد کر چکے ہیں نا ایک دفعہ، پلس 9 10 کیرٹ گائیڈ میں سے. ٹھیک ہے، اسپیشلی اس کے جو آگے والے باکسز ہیں، آگے والے باکسز کے اندر وہ پتہ ہے کچھ ورڈز ایسے دیے گئے ہیں جو صرف مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا مؤنث نہیں لکھی جائے گی. کچھ ورڈ ایسے ہیں جو صرف مؤنث کے طور پہ ہی یوز ہوتے ہیں، ان کی مذکر نہیں یوز کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح آپ بنا نہیں سکتے جیسے مطلب کہہ لیں کہ دادا دادی یہ میل ٹو فیمیل بن گیا ہے، وہاں پہ بنے گا نہیں. کئی ایسے ورڈ آپ کے سامنے میں اس دن ٹیسٹ لیتے ہوئے بھی سنے تھے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 14 پر. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں فعل، بالکل اینڈ پر. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں معلوم ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے انگلش میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں، وربس. ٹھیک ہے، اب یہ وربس کی ڈسکرپشن ہے، آگے ان کی ٹائپس کیا ہیں، کیسے کیسے اس کا استعمال ہوگا، اور ان کو کس لحاظ سے ہم کیٹیگرائز کریں گے، وہ سارے کا سارا پڑھنا ہے. اچھا فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور زمانے 3 ہیں، یہ تو آپ کو انگلش میں بھی پتہ ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ گیا سب سے پہلے زمانہ ماضی، زمانہ حال، حال یعنی کہ پریزنٹ، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، بے شک اس میں رہا ہے یا تا ہے، وہ سارے پریزنٹ حال ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد آیا زمانہ مستقبل، اس چیز کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اصل میں گردانے ہیں. ٹھیک ہے، گردانے اصل میں ٹف جو بنتی ہیں وہ تو ہیں عربی میں، اردو میں بہت آسان ہے، 4 لفظ ہیں آگے یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اصل مشکل جو گردانے ہیں وہ ہیں عربی کی. آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، اردو بھی بہت آسان ہے جو آپ لوگوں نے ریڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے، فعل کی قسمیں آگی پیج نمبر 15 کے ٹاپ سے سٹارٹ ہے. فعل ماضی، فی الحال، فی المستقبل، یہ تو آپ کے لیے پہلے بڑی کامن ہے، زمانے کے لحاظ سے ہے نا. یہ آگے کا فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل تام، فعل ناقص. اب یہ بات یاد رکھنی ہے، وہاں پہ پیچھے ہم متعدی، معروف، لازم پڑھ کے آئے ہیں نا، وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اینی ون جی جو میں پوچھ رہا ہوں، یہاں پہ ہم اگر دوبارہ پڑھنے والے ہیں تو وہاں پہ پڑھنے کا کیا تک بنتا تھا، یہ مجھے بتائیں. سر یہاں پہ اس کی گردانے ہیں. جی پیج نمبر کھولیں ذرا، 2 کے 3 ہے، 5 ہے. وہاں پہ مصدر لازم ہے، اس میں پاسٹ کی مصدر لازم ہے، مصدر متعدی ہے. ٹھیک ہے، مصدر مرکب، مصدر مفرد، یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، فعل. ٹھیک ہے، اب ان کی کیٹیگریز پہ غور کرتے ہیں. رول وہی والا لگے گا جو وہاں پر لگا تھا. ایسا فعل
جو یہ ڈیمانڈ کرے وہ یہ ہوگا. ایسا فعل جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرے اور ساتھ اس کی بھی ڈیمانڈ کرے وہ یہ ہوگا. ہم نے یہ چیز وہاں پہ پڑھی تھی, ٹھیک ہے, مصدر کے اندر. یہاں پہ ہم اسی سے ریلیٹڈ ہی ڈسکرپشن تھوڑی سی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن فعل کے اعتبار سے صرف مصدر کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے آیا, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا جو ٹھیک ہے جی فعل کی اتنی ٹائپس ہیں, فعل مجہول, فعل تام, فعل ناقص, بہت آسان ہے یہ, کمپیریٹیولی آسان ہے, بہت آسان ہے. وہ مشکل تھی, مصدر والی تھوڑی سی, مصدر والی مشکل تھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہم جو یہ پڑھنے والے ہیں یہ بہت آسان ہے, تھوڑا تھوڑا بس ہنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تبھی آپ تھوڑا سا ہوش میں بیٹھے جا کے. اچھا, اب یہاں پہ جو لکھا ہوا نا کہ فعل کے لحاظ سے فاعل کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کہ فاعل کس کس کنڈیشن کے اندر پایا جاتا ہے. واحد غائب, جمع غائب. واحد غائب کون ہے؟ ہی, شی, اٹ, جو یہاں پہ موجود نہیں ہے, ایک سنگولر پرسن. جمع غائب وہ زیادہ لوگ جو یہاں پہ غائب, یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انگلش میں تو ہمارے پاس ایک ہی ورڈ آتا ہے تھرڈ پرسنز, وہ سنگولر ہے, پلورل ہے. ہم کہیں گے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ واحد. اردو میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلش میں تھرڈ پرسن, اردو میں واحد غائب اور جمع غائب جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ فرسٹ پرسن. I am speaking to you, to all of you. تو all of you are second person. You سارے کے سارے میرے لیے کیا ہیں؟ مائنڈ ادھر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا واحد حاضر اور جمع حاضر. اس وقت میرے سامنے کوئی ایک موجود ہو تو وہ ہوگا واحد حاضر. جمع حاضر زیادہ موجود ہیں جیسے آپ لوگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا واحد متکلم. متکلم کلام سے نکلا ہے, جیسے آپ نے پیچھے سٹارٹ میں پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ, ٹھیک ہے. کلیم, کلام, متکلم, یہ وہ ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں یہاں آیا واحد متکلم, ایک بات کرنے والا. اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ واحد متکلم. آپ لوگ سارے مل کر مجھ سے بات کریں, جمع متکلم. انڈرسٹینڈ؟ اب اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے صیغے بنانے ہیں, یہ والے جو آگے آنے والے نا, گردان, ٹھیک ہے. ہم اس کو گردان کو اسی کے مطابق لے کے چلیں گے. فعل ماضی آگے سب سے پہلے, وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. جیسے ندیم گیا, فریدہ خط لکھتی تھی. وہ پاسٹ کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے, پاسٹ کا ایک حصہ نہیں بلکہ پاسٹ کا کوئی بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے فعل ماضی کی قسمیں. اب پھر وہی آیا نا ماضی, گزرا ہوا زمانہ, اس کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی شکیہ, ماضی تمنائی, ماضی استمراری, اور ساری گردانیں اسی میں سے آ جاتی ہیں. پیپر میں آتی, پیپر میں 1 یا 10 نمبر کی, ٹھیک ہے. جو آپ نے ڈیٹیل میں ساری ڈرا کر کے باکس بنا کے لکھیں ویسے لکھ دیں, ٹھیک ہے. آپ نے پوری فلی ایکسپلین کری تھی. ابراہیم آپ کھڑے ہو جائیں اور سلپنگ. ماضی مطلق سب سے پہلی ٹائپ, فعل ماضی کی قسموں میں سے سب سے پہلی ٹائپ ماضی مطلق. وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو, لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک ہے یا دور کا. ہم جب پاسٹ انڈیفینٹ, پاسٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کرتے ہیں تب بات اور ہے. یہاں پہ مکس نہ کرنا. میں نے اتنا بتا دیا کہ یہ پاسٹ ہے, بس یہ کافی ہے, کیونکہ یہاں پہ کمپلیکیشنز زیادہ ہوتی ہیں. آپ پھر ایک ایک بات پہ مجھے بار بار ٹوکیں گے کہ سر یہ تو یہ ہے, تو پھر وہ تو ختم ہو گیا ہے, یہ مجھے پتہ ہے بار بار انڈیکیشن آنی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ وہ چیز سیپریٹ ہے. انگلش کی رول سیپریٹ ہے, 4 ہی زمانے ہیں. جیسے سمپل میں بات کروں, انگلش لینگویج کے اندر جو ہم پے کا ورڈ بولتے ہیں, پی, یہ بہت کم بولا جاتا ہے. وہاں پہ یہ ساؤنڈ ہے ہی نہیں, وہاں پہ تے کا ساؤنڈ ہے ہی نہیں. انگلش کے اندر
ٹی پڑھیں گے نا, ٹھیک ہے. ایون پاکستان کا جب نام بولا جاتا ہے پاکستان, ٹی بولا جائے گا, تے نہیں بولا جائے گا. جس طرح عربی کی بات کریں کیا بولا جائے گا, الباکستان, البا پے نہیں ہے. اب انگلش میں پی کو پھے کی آواز کے اندر لے کے جاتے ہیں, جو ہماری نہیں ہوتی پے اور 3 آنکھوں والی ساتھ وہ ڈالتے ہیں, پھے بن جاتی ہے اردو کے اندر. اب یہ وہ پھے کی آواز نکلتی ہے پی کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لینگویج ٹو لینگویج ویریشنز ہیں, آپ 100% ایک کو دوسرے کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب آیا ماضی مطلق, انہوں نے ساری بات کر دی کہ صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو, لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے, اس میں شورٹی نہ ہو. مثلا وہ آیا, تم گئے, اوپر بھی ہم نے اگزامپل پڑھی تھی نا, ندیم گیا, فریدہ خط لکھتی تھی, دونوں بدل گئے, ٹھیک ہے. اب ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس بات کو چھوڑ دیں. اچھا, اب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لکھنا مصدر سے, جتنا میں نے پڑھایا ہے صرف اتنا کرنا ہے. پیپر میں صرف یہ ایڈنگ آتی ہے, ماضی مطلق سے فلاں کی ورڈ آئے گا ایک, لکھنا, پڑھنا, ناچنا, جانا, گانا, کچھ بھی سے مصدر ماضی مطلق کی گردان بنا. اور آپ کو بھی پتہ ہے پیپر میں نے کبھی سیم نہیں دیا, نام یہاں پہ لکھنا ہے تو میں پڑھنا دے سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو پریکٹس چیک کرنی ہے نا, آپ کو کتنی پریکٹس صحیح مطلب کرنا آ چکا ہے, کتنا ایک آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. ابھی آپ ڈیپینڈ کرتا ہے سارے کے سارا کہ آپ کتنا کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ چکے ہیں, کہ کوئی بھی ورڈ دے دیں آپ بنا سکتے ہیں. یہ ہے آپ کے سیکھنے کا لیول. اب دیکھیں ذرا نیچے باکسز دیکھیں, جنس مذکر, نیچے ساتھ ہی نیچے کر کے چھوٹا لکھا ہوا ہے مؤنث. اب صرف ہم مذکر کے لحاظ سے پہلے پڑھتے ہیں, پہلی پوری لائن میں پڑھنے لگے. واحد, پہلے دیکھیں واحد, پہلے اس کو نا اپنے دماغ میں رٹا لگائیں. واحد غائب جمع غائب جو یہاں پہ نہیں ہے, پھر واحد حاضر جمع حاضر جو یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں, پھر واحد متکلم, اور آپ لوگ سارے مل کے میرے لیے جمع متکلم. اگر آپ لوگ کلام کرنا شروع کریں تو سارے ترتیب سیٹ ہو گئی. واحد غائب جمع غائب دو چلے گئے باہر, دو ٹائپس باہر کی. پھر ہم آپس میں کرنے لگے, ہم کوئی کسی ایک کو خطاب کروں, میں میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو, جمع واحد حاضر زیادہ بیٹھے ہیں جمع حاضر. میں ایک کلام کر رہا ہوں تو میں کیا ہوا, واحد متکلم, زیادہ کلام کریں جمع متکلم. یہ 6 کیٹیگری پہلے آپ نے اوپر ٹاپ پہ ہیڈنگ دے لینی ہے, اس کے نیچے پھر ایسے ایسے نا کالم وائز نیچے لائنیں ڈرا کر لیں, کیونکہ آپ نے مذکر کا بھی لکھنا ہے مؤنث کا بھی لکھنا ہے. بعض اوقات انہوں نے باکسز ایک ایک کے بنا کے چھوڑ دیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بچہ خود بنا لے گا, ٹھیک ہے. اور یہ آسان ہے, یہ آپ کو یہاں پہ ڈیفیکلٹی نہیں آتی. ہاں وہ کچھ جس طرح یہ خان سے ان کی لینگویج میں پتہ تھوڑا بہت یہ فرق کر جاتے ہوتے ہیں, میل ٹو فیمیل پٹھانوں میں جیسے فرق پڑ جاتا ہے, وہ غلطی بچہ ضرور کرے گا. آپ ابھی بھی ایسے لکھتے لکھتے یہ فرق ڈال جاتے ہوتے ہیں, میل کون سا ہے فیمیل کون سا, مطلب آپ کے وہ سینٹینسز میں وہ یہاں پہ آپ کی کمپلیکیشن آئے گی, ٹھیک ہے. اس کو ذرا کیئرفلی اٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں اب میں لائن پڑھنے لگا ہوں. لکھنا اس نے لکھا ہوا نا, لکھنا سے پہلے بنائیں گے, اس کے بعد فوراً میں کسی بھی بچے کو کہہ دوں گا کہ وہ پڑھنا سے مجھے بنا کے دکھائے, سامنے دیکھ سکتا ہے, انڈرسٹینڈ. یا پڑھنا, جانا, ناچنا, کچھ بھی ورڈ میں دے دوں گا, کوئی بھی بچہ میں کھڑا کر کے کہہ دوں گا, تو لہٰذا اٹینٹیولی مائنڈ چلانا ہے ساتھ ساتھ. اس نے لکھا, انہوں نے لکھا, تو نے لکھا, تم نے لکھا, جی تم سب نے لکھا نہیں, ایسا بولیں گے نہیں ہم, ٹھیک ہے. تو ایک بھی ہو. جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, چلو میں آپ ورڈ بول رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, ایسے ہی ہے نا. گردان لکھتے ہو آپ نے نہیں لکھا, آپ ورڈ آپ نہیں یوز کریں گے یہاں, آپ نے لکھا, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کیا بولیں گے, یہ دونوں میں فرق رکھنا ہے کسی سنگولر کے لیے. حالانکہ ہم موسٹلی تو بہت کم یوز کرتے ہیں, یا زیادہ فرینک کسی کے ساتھ ہو جائے پھر ہم کیا کہتے ہیں, تو. وہ کہتے ہیں نا دوستی میں پہلے کہتے ہیں پہلے آپ پھر تم پھر تو, یہ سٹیجز بن جاتی ہیں. یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, تو سنگولر کے لیے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, یہ واحد
हाजिर के लिए, जमा हाजिर के लिए तुम, ये तुम सब, लेकिन बोला लिखना क्या है, सिर्फ तुम सब नहीं लिखना, अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे आ गया वाहिद मुतकल्लिम, मैंने लिखा, जमा मुतकल्लिम हमने लिखा। अब वहाँ यहाँ पे भी तो हम कहना चाहिए हमें, हम सब ने लिखा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा, ठीक है। एक दफा मुअन्नस का भी पढ़ लेते हैं, उसने लिखा। अब देखो लड़का है या लड़की है, हमने बोलना तो यही था, उसने लिखा, उन्होंने लिखा, लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं। तूने लिखा, एक लड़की की तरफ इशारा करके कह सकते हैं। तुमने लिखा, मतलब 4-5 कुछ 50 लड़कियां भी बैठी हो, तुमने लिखा, फिर भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। मैंने लिखा, हमने लिखा, कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। फर्क पड़ना है आगे जाके कुछ टेंसेस के अंदर, सिर्फ कुछ के अंदर, ज़्यादातर फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे, ये जेंडर वाला जो होता है प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता, मुज़क्कर मुअन्नस वाला, ठीक है जी। हाशिम आप खड़े रहे। जाना, लिखना भी तो एक वर्ड है ना, मस्दर है, तो जाना भी एक मस्दर है, ये तो आपको पता है, मस्दर वगैरह पहले पेजेस पढ़ चुके हैं। जाना जी, जाना से बनाए, उसने जाना था, गलत हो गया, वो गया, गुड शाबाश। ये देखा थोड़ा सा हट के है ना, इससे कॉमन सेंस बनाए ना कि उसने लिखा, अच्छा तो उसके बराबर क्या है, वो गया जी। अगले बनाए, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो गए, गुड। तू गया, तुम गए, गुड। मैं गया, हम गए, अंडरस्टैंड। अब ये नीचे फीमेल वाले भी कैटेगरी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, ये इसमें भी वही लगना है तो हाँ सेम लग रहा है ना, मतलब फर्क पड़ नहीं रहा। जो भी हो, एक मिनट, उसने वो गई, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्क पड़ गया। वो गई, वो गई, अब ये वो हमजा के साथ नून गुन्ना जो साथ आगे जुड़ जाता है छोटे ये के साथ, ठीक है। वो गई, अब अगला बनाए भला आप। वो गई, वो गई, तू गई, तुम गई, प्लूरल रखना है, वो गई वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मैं गई, हम गई, ठीक है, हम गई, अंडरस्टैंड। समझ लगी ना, हाँ ये फर्क पड़ा है, आपको बोलना चाहिए था, मैं तो मिक्स, मैं समझा ठीक है बराबर ही रह जाएगा। आगे आगे माजी करीब, वो फेल है। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दफ़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे बॉक्सेस जो 3 बने हुए हैं, 4 हैं, उसके ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है बड़ा बोल्ड करके, लिखना मस्दर से माजी मतलब की गर्दान बनाए, सिर्फ इतना पेपर में आएगा और कुछ भी नहीं होगा बस। और ये लास्ट उर्दू के पेपर का लास्ट क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, 10 नंबर का। अमूमन आगे पीछे हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, वो तो जरूर है, नहीं चांसेस होते हैं। कभी भी कंपेटिटिव एग्जाम में हर चीज़ कंपलसरी नहीं होती कि ये तो ज़रूर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उनकी मर्जी होती है। बहुत दफ़ा बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, हमें सब कुछ रेडी करना पड़ता है कि कुछ भी आ जाए, दूसरे बच्चों से आगे निकलने के लिए यही तो मसला है। खुद को इतना कंपटीशन लेवल का तैयार कर लो कि वहाँ पे ये नहीं, अच्छा मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये टीचर ने नहीं डालना होगा, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ रेडी। हमें इवन डबल काम एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ता है, सारा रेडी करके फिर हम कहते हैं ठीक है जी अब हमें रेडी है जी। माजी करीब पढ़ रहा हूँ मैं, वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम आया है, फराह गई है। अब इसको आगे देखते हैं ज़रा, आना से इन्होंने बनाया हुआ है, आना मस्दर से माजी करीब की गर्दान। अब मैं इसके मुताबिक नहीं बनाऊंगा, आना से नहीं बनाऊंगा, हम बनाएंगे अब्दुल्ला इमरान जाना से। पहले जाना से बन चुकी है, इसको लिखना भी बना देते हैं फिर। मैंने लिखा बच्चे वजन देखे ना, वो वाहिद है, हाँ जी वाहिद गायब से शुरू करें। उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, तूने लिखा है, गुड शाबाश, तुमने लिखा है, तुमने लिखा है,
मैंने लिखा है। मैंने लिखा है। बिल्कुल ठीक फिर है। है है आएगा। मैंने लिखा है, हमने लिखा है नहीं लगाएंगे, वो तो जमाना ही बदल गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, चीज की समझ लग चुकी है ना जी। अब इसका फीमेल का बनाएं। मैंने लिखा है। ऊपर देखे ना, मैंने से क्यों शुरू करते उसने हैं? लिखा है। उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है, तूने लिखा है। तूने लिखा है, तुमने लिखा है। तुमने लिखा है। मैंने लिखा है। ठीक है, हमने लिखा है। हमने लिखा है। ठीक है, आसान है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है। बस आपको उसका वजन याद करना पड़ेगा, उसका वजन क्या है। ठीक है, आगे आ गया माजी बईद। वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना देर के गुजरे हुए जमाने, दूर वाला थोड़ा सा मालूम हो। जैसे मुकीम ने लिखा था, एक एग्जाम्पल याद हो जाए तो सब कुछ सॉल्व है। एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद हो जाए, रेलिवेंट। ठीक है जी बच्चे, पहले आप बोलेंगे, आपका नाम क्या है? हाशिर। जाना मस्दर से माजी बईद की गर्दान इन्होंने लिखी है, हम इसकी आना से बनाएंगे। मैंने आना था। जी, मैं से क्यों स्टार्ट ले? हमने पहले लेना था वाहिद गायब। ज्यादा से भी बना सकते नहीं बना सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कि बच्चा ऊपर से देख के ना बनाए, ताकि वो खुद ड्राइव करे। ठीक है, नई चीज़ अगर खुद से, मतलब आप समझ लो, आपने फॉर्मूला S = VT या स्पीड = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वो कर लिया है। अब वैल्यू तो फिर आपको क्वेश्चन बदल कर दी जा सकती है ना जी। आना, जाना से यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको आना से बनवा रहा हूँ। उसने आना था। गलत। जी अब्दुल्ला अरशद, आप बैठ जाए। वो आया था। गुड, वो शाबाश, आए थे। गौर करें ना, तू वो आया आया था, था। वो आए थे, तू आया था, तुम Good. आए थे, मैं आया था, हम आए थे। हम आए थे। आप फीमेल के लिए आ जाएं। वो आई थी, वो आई थी, तू आई थी, तुम आई थी। वर्ड आई नहीं यहाँ पे आएगा, आई थी बदल जाएगा, लेकिन आई नहीं बदलेगा, आई थी। उर्दू के अंदर ये रूल होता है, तू आई थी, तू आई थी, तुम आई थी, तुम आई थी। बिल्कुल ठीक है, मैं आई थी, हम आई थी। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, शहरियार। माजी शकिया है, मैं एक दफ़ा आपके सामने बोल देता हूँ सारों के, उसके बाद आप इसको बना कर दिखाएंगे। वो फेल है जिससे किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक मालूम हो, कि पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, शक वाली बात है। जैसे उसने ख़त लिखा होगा, ये इसका वज़न है। ठीक है जी। लिखना मस्दर से माजी शकिया की गर्दान, आप बनाएंगे पढ़ना मस्दर से माजी शकिया की गर्दान। उसने पढ़ा। जी बिल्कुल, उसने पढ़ा होगा, उसने पढ़ा होगा। उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, तूने पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा, गुड, शाबाश, मैंने पढ़ा होगा, हमने जी पढ़ा होगा। हमने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, उसने पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, तूने पढ़ा होगा, जी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा होगा, जी हमने पढ़ा होगा। ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये मेल टू फीमेल वाला, ये वाला बात करेंगे। आगे आगे माजी तमन्नाई, तमन्ना वर्ड का तो आपको पता होगा। तमन्ना किसे कहते हैं? ख्वाहिश। ठीक है, वो फेल है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम की आरजू, तमन्ना या शर्त, तीन चीज़ें आ गई हैं। मालूम हो, अब पहली आ गई, काश वो मेहनत करता, काश वाली। फिर आ गया अगर वो होता, मेहनत करता, अगर वो आता, अगर वाली दूसरी आ गई। ठीक है, अब इसकी जब बनाएंगे ना, आगे सारी तमन्नाई, शर्तिया, वो अलग-अलग दो बना दी गई हैं, अगर वाली और काश वाली, यानी कि दो कैटेगरीज अलग-अलग बना दी गई हैं। ठीक है जी, बोले आप, जी आप बोलें जी, आप खड़े हो जाए, इधर खड़े होकर आप बोलना शुरू कर दें जी, बोलें ज़रा।
آپ بنائیں گے پڑھنا یہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ بنائیں گے لکھنا سے. کاش وہ لکھتا, جی کاش وہ لکھتے, ٹھیک ہے, کاش تو لکھتا, ٹھیک ہے, کاش تم لکھتے, گڈ, کاش میں لکھتا, جی کاش ہم لکھتے. رکھ دیں اوپر جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ فیمیل والا بنائیں. کاش وہ لکھتی, کاش وہ لکھتی, لکھتی, ٹھیک ہے, کاش وہ لکھتی, لکھتی, کاش تو لکھتی, ٹھیک ہے, کاش تم لکھتی, ٹھیک ہے, کاش تم لکھتی, ٹھیک ہے. نیکسٹ, کاش میں لکھتی, ٹھیک ہے, کاش ہم لکھتی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آسان ہے. ابھی تک آپ کو سنا صرف نام آپ نے سنا ہوا, گردانے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ابھی بھی میں بات کروں عربی کی گردانے بہت مشکل ہیں, ان کو بہت لمبے رٹے مارنے پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ کو چھوٹا 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 ہنٹ یاد کرنا پڑتا, سارا کام ہو جاتا ہے. جی پیج نمبر 17 پر آ جائیں. پڑھنا مصدر سے ماضی شرطیہ کی گردان بنانی. ماضی شرطیہ, شرط کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے انگلش میں پڑھے تھے, میں چیزیں ریلیٹ کرتا جا رہا ہوں, آپ یاد رکھنا اس کو. کنڈیشنلز پڑھے ہوئے نا, کنڈیشنل. میں ابھی 3 کنڈیشنل بولنے والا ہوں, اپنا مائنڈ ذرا ایکٹیو رکھنا. فرسٹ کنڈیشنل, آپ بیٹھ جائیں. ترتیب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو جس کو مرضی کہہ لیں, آپ کو کنڈیشنل کی شرائط یاد ہونی چاہیے. اف کے ساتھ سیکنڈ فارم آف ورب لگ جائے تو آگے کیا لگتا آتا ہے؟ وڈ. اف کے ساتھ ہیڈ لگ جائے تو اگلے والے پورشن میں وڈ ہیو لگے گا. اف کے ساتھ پریزنٹ ٹینس آ جائے, پریزنٹ انڈیفینٹ, تو اگلے والے میں فیوچر انڈیفینٹ لگے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 پیئرز ہیں, کنڈیشنلز ہیں, شرائط والے ہیں, شرطیہ. اب اردو میں ہم شرطیہ پڑھنے لگے. جس طرح ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا, اگر وہ محنت کرتا تو وہ پاس ہو جاتا. اب یہ شرطیہ جملہ تو ہے نا, کہ اگلے والا جملہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پچھلی شرط پر. ٹھیک ہے, جو پچھلے سٹارٹ میں شرط بیان کر دی. شرط کیا تھی؟ کہ محنت کرنا, محنت کرتا تو ہی پاس ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اس کی گردان بنا رہے ہیں. یہاں پہ لکھی ہوئی ہے پڑھنا سے, ہم بنائیں گے اس کی لکھنا سے. جی, اگر وہ لکھتا, اگر وہ لکھتے, اگر تو لکھتا, اگر تم لکھتے, اگر میں لکھتا, اگر ہم لکھتے. اب فیمیل کا, اگر وہ لکھتی, اگر وہ لکھتی, اگر تو لکھتی, اگر تم لکھتی, اگر میں لکھتی, اگر ہم لکھتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا ماضی استمراری. وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل ہو. جیسے وہ لکھتا تھا, انگلش میں یوزڈ ٹو, یوزڈ ٹو, میں بول رہا ہوں یوزڈ ٹو. ٹھیک ہے, جسے ہم کانٹینیوٹی کہتے تھے. ٹھیک ہے. ماضی استمراری, مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چھوڑیں. دوڑنا مصدر سے ماضی استمراری کی گردان بنائیں. دوڑنا, ہم اس کی کر لیں چلنا. ٹھیک ہے, چلنا سے ہم بناتے ہیں. وہ چلتا تھا, یا وہ, یا کے ساتھ ہی جو نیچے والا رہا والا جڑ رہا ہے نا, میں وہ بھی ساتھ جوڑ رہا ہوں. دونوں لکھیں, کوئی آپشن نہیں, دونوں لکھنے آپ. وہ چل رہا تھا, وہ چل رہے تھے, وہ چلتے تھے, یا وہ چل رہے تھے. بچے یہ نہیں بولنا, میں نے کہا تھا نا ٹینسز کو دور کر دیں. میں شروع میں یہ بات شروع میں کر دی تھی اسی وجہ سے کہ آپ اگر یہ بات کریں تو پاسٹ انڈیفینٹ پیچھے گزر بھی چکا ہے. ماضی وہ ماضی مطلق ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے ہم مکس نہیں کر سکتے یہاں. تو چلتا تھا, یا تو چل رہا تھا. تم چلتے تھے, یا تم چل رہے تھے. اب آ گیا واحد متکلم جمع متکلم والے. میں چلتا تھا, یا میں چل رہا تھا. ہم چلتے تھے, یا ہم چل رہے تھے. اب سیم آگے فیمیل کے لیے بھی رول اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا فی الحال. جب بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا, ادر ورڈز رکھ کے پریکٹس کرنی ہے. بات یاد رکھنا, پہلے ایک دفعہ ساروں کو آپ نے یاد کر لینا ہے. یاد کر لینے کے بعد ہیڈنگز دے لینی ہے.
ایک صفحے پہ 2 ہیڈنگ دے لیں کہ ورڈ نہیں لکھنے آپ نے پہلے سارے نام لکھنے ہیں، ماضی مطلق، ماضی شکیہ، ماضی قریب، ماضی بعید، سارے لکھ لیے ترتیب میں۔ لکھ لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں ایک ہی ورڈ ساروں کے لیے دے لیں، جانا ساروں کے لیے لکھیں۔ اپنی پریکٹس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جانا ورڈ لکھا، پھر اس سے ساروں کی گردانیں بنائیں، بنا لینے کے بعد دوبارہ بک سے کنسلٹ کرنا ہے کہ کیا میں نے صحیح بنائی ہے جو میں بنا رہا تھا، ہر ٹینس کی جانا سے پہلے بنا لیں، پھر اس کے بعد پڑھنا سے بنا لیں۔ آپ کو ایک بنانی آ گئی نا، ہر ایک کے ریلیٹڈ، اس کا مطلب آپ کو ساری آ گئی۔ ورڈ بدلنے سے، ورب بدلنے سے، فعل بدلنے سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، زمانہ بدلنے سے آپ کو فرق پڑے گا۔ فی الحال اچھا یہ سمپل آ گیا، وہ کھیلتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، دونوں یا کے ساتھ، یہ بھی یا کے ساتھ ہی ہے، فی الحال اور فی الحال جاری دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں نا۔ وہ کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، تو کھیلتا ہے، تو کھیل رہا ہے، تم کھیلتے ہو، تم کھیل رہے ہو، میں کھیلتا ہوں، میں کھیل رہا ہوں، ہم کھیلتے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں۔ یہ سیم آگے فیمیل کے لیے آگے کیا، فعل مستقبل۔ فعل مستقبل آپ کو پتہ ہے فیوچر والا ہوتا ہے سارا، اس کی گردان ہم پڑھتے ہیں، سادہ سی ہے، وہ لکھے گا، وہ لکھیں گے، تو لکھے گا، تم لکھو گے، میں لکھوں گا، ہم لکھیں گے، وہ لکھے گی، ہم لکھیں گی، تو لکھے گی، تم لکھو گی، وہ پلورل جتنی بھی ہوں گی، تم لکھو گی، میں لکھوں گا، ہم لکھیں گی، میں لکھوں گی، میں کچھ اور بولا، اچھا میں لکھوں گا، بچے فیمیل ہے تو گی ایک کے لیے واحد، جمع کے لیے ہم لکھیں گی، لکھیں بدل دیا، ٹھیک ہے، گی وہی رہے گا، ہم لکھیں گی، میں نے گی نہیں کہا، گی وہ گئی ورڈ ہوتا ہے۔ آگے کہ فعل مضارع، یہ بھی عربی میں ویسے ہوتا ہے، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ 2 چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں کے زمانے میں معلوم ہو، جیسے وہ کھائے، وہ کھائیں، تو کھائے، تم کھاؤ، میں کھاؤں، ہم کھائیں۔ آگے کہ فعل امر، فعل امر کا آپ کو پتہ ہے حکم جسے کہتے ہیں، آرڈر، ٹھیک ہے جی، چلو اگر بدل کے ورڈ کہنا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں آپ، کھانا ورڈ ہے، آپ لکھیں گے نا جب، اب اس کی پریکٹس کریں، آپ کوئی ورڈ بدل کے پریکٹس کریں، جیسے میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ جانا ورڈ لے لیں، اسے ساری بنائیں، آپ کو پھر جو ڈیفیکلٹی لگے نا کہ یہاں پہ کیا کیا ورڈ چینج ہونا ہے وہ میرے ساتھ ضرور ڈسکس کریں، اس سے آپ کو ساری پرابلم دور ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے فعل امر، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونے کا حکم معلوم ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، امر سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آئے، وہ آئیں، تو آ، تم آؤ، میں آؤں، ہم آئیں، کیا کس کی نہیں آنا وزن سے فعل مضارع کے، امر کا کدھر گیا، یہ امر آئے، تو آ ویسے یہ امر ہے سارا، امر ہاں امر ہی ہے، دیکھو نا اب فعل امر بنانے کا طریقہ دیکھنا، مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر جو باقی بچے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہوگا۔ فعل امر کی حقیقت میں 2 صیغے واحد حاضر اور جمع حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ حکم حاضر اور موجود کو دیا جاتا ہے، چنانچہ باقی صیغے فعل مضارع کے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ جب آپ آرڈر کی سینس یوز کرتے ہیں نا تب وہ آرڈر 2 ہی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آئے، وہ آئیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو آ، تم آؤ، یہ میل ہے فیمیل ہے کوئی فرق تو پڑنے نہیں والا، ٹھیک ہے، تو آ، تم آؤ، اس کے بعد اگر میں آؤں، ہم آئیں، جا کے بیٹھے۔ اچھا یہ جو دونوں ہیں آگے دیکھیں نا، آرڈر میں صرف اور صرف کیا آ رہا ہے یہاں پہ، تو آ، تم آؤ، باقی تو کہہ رہا مضارع کے صیغے یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی وہ کھائے، وہ کھائیں،
اچھا دیکھیں آپ جتنے ہیلدی ہیں آپ کو کھانے کی پڑی ہے. سر حکم تو ہم صرف سیکنڈ پرسن کو ہی دے سکتے ہیں. ہاں یہی تو بات کی ہوئی ہے نا ہم نے اسٹارٹ کہ باقی سارے مضارع ہو جائیں گے. حکم تو ہم صرف اس سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اسے حکم دیتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں اس کا یہ کام کرو یہ نہیں کرو. وہ کھائیں جیسے اسٹارٹ میں لکھا ہے نا, وہ آئے وہ آئیں, اینڈ پہ آ گیا میں آؤں ہم آئیں, ایک انفارمیشن سی ہے. کیا کس میں دیکھیں یہ بچے آپ آرڈر نہیں کر رہے. کس میں ایڈوائز بھی کہہ سکتے ہیں, ایک نارمل ایک بات ہو رہی ہے, انفارمیشن والی بات ہو رہی ہے. لیکن جو آرڈر والا ہے, امر والا ہے, وہ کون سا ہے؟ تو آ, تم آؤ, تو کھا, تم کھاؤ. آگے آگے فعل نہیں, کسی کو منع کرنا, یہ بھی ابھی ہم اس دن پتہ ہے فاربڈ والا ورڈ پڑھا تھا, فاربڈ انگلش میں. تو نہ جا, تو مت جا, مت جا یا نہ جا بات برابر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ کیسے بنا؟ لکھنا مصدر سے فعل نہیں کی گردان, وہ نہ لکھے, وہ نہ لکھیں, تو مت لکھ, تو ہاں کس میں بلا تو نہ لکھ, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک, مت لکھ یا نہ لکھ بات برابر. تم مت لکھو, میں نہ لکھوں, ہم نہ لکھیں. ٹھیک ہے, یہ ساروں کے لیے پھر وہی برابر ہو جائے گی. یہاں تک اب ہم نے پڑھ لیا گردانے. یہاں تک ایک دفعہ پاس کرتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے یہ ریوائز کرنی ہے. ایک دفعہ یہ ریوائز کریں کہ